السلام علیکم، میں ہوں نظر اللہ آپ کا میزبان، اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کریں گے سن کراپ گروپ اور علی اکبر گروپ کا حالیہ کمپین لمبے چاول چوکھی پیداوار کے حوالے سے۔ آج کی اس گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہوں گے میرے دو زرعی ماہرین، اور ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح کاشتکار بھائی لمبے چاول اور چوکھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں سن کراپ گروپ اور علی اکبر گروپ کے مہیا کردہ لانگ گرین ہائیبرڈ ورائٹیز سے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں زمان رسول گل صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد محسن صاحب۔ آپ بھی پچھلے 15 سال سے کاشتکار کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے میرا آپ سے زمان رسول گل صاحب، یہ فرمائیے گا کیا ہے یہ لمبے چاول اور چوکھی پیداوار؟ نور اللہ صاحب، لمبے چاول چوکھی پیداوار کی فلسفی یہ ہے کہ ہماری روایتی ورائٹیز جو ہم سال ہر سال سے کسان اگا رہا ہے، اس کی پیداواری صلاحیت پہلے بھی کم تھی، اور بار بار اس کو اگانے سے اس کی پیداواری صلاحیت اور کم ہو گئی ہے۔ اس کے مد مقابل سن کراپ اور علی اکبر گروپ کے لانگ گرین ہائیبرڈ رائس کی پیداواری صلاحیت عام ورائٹیز سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کا ذائقہ اور اس کی غذائیت بالکل ہماری باسمتی رائس جیسی ورائٹیز کی ہیں، اور اس کی پیداواری صلاحیت کم دنوں میں 2 سے 3 گنا زیادہ ہے۔ مصطفیٰ فرمائیے گا کہ یہ سن کراپ گروپ اور علی اکبر گروپ جو اپنے لانگ گرین ہائیبرڈ پیش کر رہا ہے، تو ان میں کیا ایسی نمایاں خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ دھان کے علاقے میں کاشتکار پچھلے 3-4 سال سے اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں؟ نظر شاہ صاحب، یہ جن گروپس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پاکستانی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر اگر ہم ہائیبرڈ چاول کی کاشت کی بات کریں تو پچھلے 15 سال سے ان دونوں گروپس کا ہائیبرڈ جو چاول کی خصوصاً ورائٹیز اور اقسام ہیں ان کو پاکستان میں متعارف کروانے کے لیے بہت بڑا قدم ہے، اور بہت بڑا ہاتھ ہے ان گروپس کا، جو کہ یہ ذمہ دار کو ایک کوالٹی سیڈ پروڈیوس دے رہے ہیں۔ دوسری چیز اگر ہم بات کریں اقسام کے متعلق، کہ ہم جیسے کہ اس پروگرام کے توسط سے کہ اس کے لانگ گرین لمبے چاول کے اوپر ہم آج بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی ریولوشنری ورائٹی تھی جو کہ ہماری کنونشنل جو کہ روایتی ورائٹیز تھی اس کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ نہ صرف مشابہت رکھتی تھی بلکہ پیداوار کے اندر اس کے مقابلے میں پیداوار بھی ڈبل تھی، اور نمبر آف ڈیز اس کی جو ورائٹی کے پکنے کے ہیں وہ بہت کم تھے، جس کی وجہ سے یہ ورائٹی بہت جلدی ذمہ داروں کے اندر، ہمارے کسان بھائیوں کے اندر مقبول ہوئی۔ گل صاحب، آپ کے جیسے کہ علم میں ہے کہ یہ جو دھان ہے اس کی صحت مند فصل لینے کے لیے ضروری ہے کہ پنیری صحت مند ہو، تو اس کے حوالے سے آپ میرے کاشتکاروں کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ نور صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کسی بھی عمارت کی بنیاد ہی اس کی خوبصورتی اور مضبوطی کو انشور کرتی ہے۔ پنیری چاول کی فصل کی بنیاد ہے۔ اچھی پنیری اگر ہمیں دستیاب ہوگی تو اس سے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر پنیری صحت مند نہیں ہوگی تو اس سے اچھی پیداوار نہیں لی جا سکتی۔ پنیری اگانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے زمین کی تیاری کی جائے، اور وہ تمام خوراک کے اجزاء جو ہم چاول کی فصل میں ڈالتے ہیں وہ پنیری میں بھی استعمال کیے جائیں، جس میں زنک، فاسفورس، پوٹاش اور نائٹروجن بڑے اجزاء ہیں، وہ ان کو مناسب وقت میں اور مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تاکہ پنیری 30 دن میں منتقل کرنے کے قابل ہو جائے۔ 30 دن کی پنیری کو جب ہم کھیت میں منتقل کریں گے تو اس میں پیداواری شگوفے بنانے کی صلاحیت زیادہ ہوگی اس پنیری سے جو ہم 40 یا 50 دن میں کھیت میں منتقل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ، سن کراپ گروپ اور علی اکبر گروپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کی نرسری ایسی جگہ کاشت کی جائے جہاں پچھلے سال دھان کی فصل کاشت نہ کی گئی ہو، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جو بھی ذمہ دار دوست ہیں اور زرعی ماہرین ہیں ان کو یہ بات ہم بارہا بتاتے بھی ہیں، اور اس کے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ پچھلے سال کیا وہاں ہماری کوئی دھان کی قسم کی نرسری یا دھان کی فصل کاشت ہوئی ہے یا نہیں۔ ان میں 2 فیکٹر آ جاتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ لمبی چاول یا لمبے لانگ گرین کے لیے ہی یہ ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں، باقی بھی جب بھی آپ نرسری کاشت کریں سیڈ کی اڈلٹریشن سے بچنے کے لیے پروڈیوس کے اندر، اور ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، بہت ساری جو سوائل کی ڈیزیز ہے اس سے بچنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو رپیٹ نہ کریں جہاں ہم نے لاسٹ ایئر کوئی کراپ یا اس کی نرسری سو کی ہو۔ تو کون سی آپ
ایسی ہدایات دینا چاہیں گے میرے کاشتکار کو کہ وہ پنیری کو صحت مند رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ پنیری منتقل کرنے کے بعد سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ جڑی بوٹی کا کنٹرول. اگر ہم کھیت میں جڑی بوٹی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ خوراک کے اجزاء کا چاول سے زیادہ استعمال کرے گی، جس سے پیداوار اور کوالٹی دونوں متاثر ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر اندر دوا پاشی کی جائے تاکہ جڑی بوٹیاں کھیت میں اگ ہی نہ سکیں. اس کے بعد کھادوں کا بروقت اور مناسب استعمال چاول کی فصل کی کوالٹی اور پیداوار دونوں کو بہتر کر سکتا ہے. خوراک کا مناسب اور بروقت استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کیڑے اور اور بیماری کش ادویات کا استعمال بھی بر وقت کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سن کراپ گروپ اور علی اکبر گروپ کے نمائندے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ایریا میں موجود ہیں، ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. کل صاحب، علی اکبر گروپ اور سن کراپ گروپ کا یہ جو لانگ گرین ہے ہائیبرڈ، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ عمومی طور پہ مشاہدہ یہ ہے کہ کاشت کے بعد منتقلی کے بعد بہت سارے کیڑے اور بیماریاں کھیت پر فصل پر حملہ آور ہوتی ہیں، تو ان کے دفاع میں اس کی قوت مدافعت کیسی ہے؟ علی اکبر گروپ اور سن کراپ گروپ کی یہ جو لانگ گرین ہائیبرڈ ورائٹیز ہیں، ان کا بیماریوں کے اور کیڑوں کے خلاف قوت مدافعت تو ہماری روایتی ورائٹیز جیسی ہے، لیکن چونکہ ان کا دورانیہ کم ہے تو ان پر کیڑے اور بیماریوں کا حملہ ہماری روایتی ورائٹیز سے کم ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ بر وقت استعمال زرعی ادویات کا ان دونوں چیزوں کو بہترین کنٹرول کر سکتا ہے، جس کو ہم کیڑے اور بیماریاں کہتے ہیں. آپ اس کی ہائیبرڈ کی کیا ایسی نمایاں خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری عمومی لانگ گرین ورائٹیز ہیں؟ نذر شاہ صاحب، اس میں جو چیدہ ان کی ہم خصوصیات کی بات کریں، اس کی مارکیٹ کے اندر اتنی جلدی پذیرائی کی بہت بڑی وجہ تھی اس کے پروڈیوس کا ریٹ. اس کی جو پیداوار تھی اس کو جو ہمارے رائس شیلرز ہیں اور رائس ملز ہیں انہوں نے بہت پسند کیا. ٹھیک ہے. اور ایکسپورٹیبل آئٹم میں اگر آپ دیکھیں، ہماری باسمتی ورائٹیز کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ فگرز ہیں. پچھلے 4 سال میں ہم نے وہ ریکارڈ توڑے ہیں، جو کہ پچھلے 25 سے 30 سال میں ہم نے اتنا رائس ایکسپورٹ نہیں کیا جتنا ہم نے پچھلے 4 سے 5 سال میں پاکستان سے رائس ایکسپورٹ کر دیا. تو اس رائس ایکسپورٹ کے اندر ان باسمتی ورائٹیز اور جو ہم نے یہ لانگ گرین چاول متعارف کروایا، یہ اس سے مشابہت ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کی پروڈیوس پرائز اچھی تھی، بلکہ اس کا ایکسپورٹ ایبل جو اس کا ایک سینیریو تھا وہ ایک بہت اچھا سینیریو تھا. مصطب سن کراپ گروپ اور علی اکبر گروپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ 90 سے 100 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے، تو یہ جو فائدہ ہے یہ کاشتکار کے لیے کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنی کنونشنل ورائٹیز کو ہائیبرڈ ورائٹیز کے ساتھ، تو ہائیبرڈ ورائٹیز کی کنونشنل ورائٹیز کے مقابلے میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ان پٹس کی وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. ان میں ہم نے 2 چیزوں کا نہ صرف ہم نے اس کی جو کھاد کی ضروریات ہے اس کو بر وقت پورا کرنا ہے، بلکہ اس کی جو کوانٹٹی ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو اس کے اندر اگر ہم فاسفورسی کھادوں کی بات کریں، ہم اس کے اندر جو یوریا کی بات کریں، پوٹیش کی بات کریں، اگر زنک کی بات کریں، تو ہمیں اس کی جو تمام تر خوراکی اجزاء ہیں وہ 35 to 40 ڈیز کے اندر اندر اس کی جو نیڈ ہے خوراک کی فرٹیلائزر کی وہ ہر حال میں مکمل کرنی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ شارٹ ڈیوریشن ورائٹی ہے. اگر یہ شارٹ ڈیوریشن ورائٹی ہے تو اس کا جو پولینیشن کا ٹائم ہے وہ بھی بہت ارلی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے اس کی اگر ہم فرٹیلائزر ٹائم سے مکمل کر لیں گے تو یہ بہتر پیداوار دے گی. جتنا ہم فرٹیلائزر کو ڈیلے کرتے جائیں گے تو اس کی پولینیشن اور اس کی پیداوار کے اوپر جو ہے وہ منفی اثرات مرتب ہوں گے. موسیٰ صاحب، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ ایسی ورائٹیز ہیں جو 85 سے 90 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، اور یہ کاشتکار کے لیے میں سمجھتا ہوں پانی کی بھی اور دیگر جو عوامل ہیں ان کی بچت بھی ہے. تو مارکیٹ میں ان کا ریٹ جو ملتا ہے وہ کیا کاشتکار اس کو بالکل جو ہماری روٹین کی نارمل لانگ گرین ورائٹیز ہیں ان کے برابر حاصل کر سکتا ہے؟ سر، یہ جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ ان کے جو پروڈیوس پرائسز ہیں کیا وہ کنونشنل ورائٹیز کے نزدیک جا سکتی ہیں یا ان کو میٹ کر سکتی یا نہیں کر سکتی، اس کو میں 2 سٹیپس کے اندر اس سوال کا آپ کو جواب دوں گا.
پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم اس کی پروڈیوس کو مارکیٹ میں لے کے آئے اور جو اس کا فرسٹ ایئر تھا تو اس کو جو ہماری کنونشنل ورائٹیز تھی اس کے مقابلے میں بہت اچھا ریٹ ملا، ٹھیک ہے، اس کے اگر برابر نہیں تھا تو اس کے بالکل نزدیک جا چکا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو پیداوار ہے، اس کی پیداوار جو ہے وہ 3 سے 4 گنا روایتی ورائٹیز کے مقابلے میں زیادہ رہی، جس کی بدولت ذمہ دار نے 1 ایکڑ سے اس کا جو ریٹ ہے اور پروڈکشن ہے وہ روایتی ورائٹیز کے مقابلے میں زیادہ لی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے اس ورائٹی کے پروفیٹیبل ہونے کا، وہ یہ تھا کہ اس ورائٹی کی جو کاشت کی ونڈو ہے وہ ہماری روایتی ورائٹیز کی جو کاشت کی وقت کے کاشت کی ونڈو تھی اس کے ساتھ میچیبل تھی، اور ہمیں ایسی بہت دیر سے ایسی ورائٹی کی تلاش تھی جو کہ ہماری باسمتی ورائٹی سے مشابہت بھی رکھتی ہو اور وہ اچھی پیداوار بلکہ اس سے ڈبل پیداوار بھی دے سکے۔ اور ان ہائبرڈ اقسام کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ 70 مون سے لے کے 90 پلس تک ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑے آرام سے جا سکتی۔ زمان رسول گل صاحب، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، آپ پچھلے 15-20 سال سے کاشتکار کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو آپ آخر میں کیا ایسی تجاویز دیں گے کہ ہمارا کاشتکار اس علی اکبر گروپ اور سن کراپ گروپ کے لانگ گرین ہائیبرڈ سے وہ والی پیداوار حاصل کر سکے جس کی ابھی آپ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ 100 من تک پوٹینشل یہ پیداوار دے سکتا ہے؟ تو ایسی کیا تجاویز اینڈ میں آپ ریپ اپ کرتے ہوئے ہمارے کاشتکار کو دیں گے جن کا وہ خاص خیال رکھے اور یہ 100 من پیداوار حاصل کر سکے؟ سب سے پہلے تو اس کی پنیری کو بر وقت اگائیں اور اچھی خوراک دیں تاکہ 30 دن کی پنیری کھیت میں منتقل کی جا سکے۔ اس کے بعد جڑی بوٹی کے کنٹرول کے لیے بر وقت سپرے کریں تاکہ جڑی بوٹیاں کھیت میں نقصان نہ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز کہ کھادوں کا مناسب بر وقت استعمال اور بیماریاں اور کیڑوں کا بہترین کنٹرول جو ہمارے سن کراپ اور علی اکبر کے نمائندوں سے تفصیلاً جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر اگر ہم رکھیں گے تو ہم بہترین پیداوار بھی حاصل کر سکیں گے اور بہترین منافع بھی ہم حاصل کر سکیں گے۔ میں آپ دونوں ماہرین کا آج کے پوڈ کاسٹ میں تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے کاشتکار بھائی فراہم کردہ تجاویز پہ عمل کر کے نہ صرف اپنی پیداوار بڑھائیں گے بلکہ اپنے نفع میں بھی اضافہ کریں گے۔ آخر میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ بہتر پیداوار کے لیے سن کراپ گروپ اور علی اکبر گروپ کا فراہم کردہ لانگ گرین ہائیبرڈ ضرور کاشت کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔